ہم انسانوں میں مخلص نیت اور صاف دل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے وہ خود ہیں، ان سے جڑے لوگ بھی ان کی طرح مخلص فطرت کے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کب کون سا رشتہ آپ کے لیے بڑا عذاب لانے کی وجہ بنے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ آج کی کہانی دو بہنوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد بس صرف یہ ہے، آپ سب اپنی آنکھیں کھول لیں اور کسی رشتے پر اندھا یقین مت کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بہن ایک جیسی ہوتی ہے، مگر میں اپنی کہانی بتا کر یہ ضرور کہوں گی کہ کچھ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، بچپن میں ہی ہم یتیم ہو گئے۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور بہنوں میں سے بڑی ہوں۔ والدین کی وفات کے بعد خالہ نے ہمیں پالا۔ میں بچپن سے ہی اپنی بہنوں سے بہت الگ تھی، شکل صورت ہو یا کردار، کھیل کا میدان ہو یا علمی میدان، ناانصافی ہو تو صبر کرنا، سب کا خیال رکھنے والی، دکھاوا نہ کرنے والی، اپنی معصومیت اور بھولے پن میں کوئی چالاکی نہ کرنے والی۔ بچپن ہی سے ہر اچھے کام کا کریڈٹ میری بہنیں لیتی۔ خالہ کی لاڈلی تھی تو ہر بات کی ان کو شکایت لگا دیتی اور مجھے ڈانٹ پڑتی۔ میں خالہ کی ڈانٹ اور طعنے سن کر چپ ہو جاتی تھی اور اسی طرح اسی حالات میں بچپن گزر گیا۔ میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد مجھ نادان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی نظر میرا گھر اور میرا شوہر ہے۔ خالہ اور خاندان والوں نے اس کی شادی میرے چھوٹے دیور سے کر دی۔ جیسے ہی اس خاندان میں وہ بہن بن کر آئی، اس نے دیکھا کہ میرے سسرال میں میری اور میرے بچوں کی بہت چاہت ہے۔ اس کو یہ سب برداشت نہیں ہوا اور اس نے بڑی چالاکی سے سب کو میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرے بچے جو اپنی بوا اور چاچا کے فیورٹ بچے تھے، وہی میری اولاد سے چڑنے لگے۔ نہیں معلوم اس نے کیسا زہر بھرا میری زندگی میں۔ میرے شوہر، میرے سسرال والے جو میرے گیت گاتے تھے، وہ سب ہم سے نفرت کرنے لگے اور میں نادان یہ سمجھتی رہی کہ میرا شوہر اور میرے سسرال والے برے ہیں۔ بہت تیزی سے اس نے میرا استعمال کیا۔ میری بہت بری عادت تھی کوئی بھی غلط بات پر غصہ فوراً کرنے کی، جذباتی ہونے کی، اور شاید یہ مخلص لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ میری بہن نے اس عادت کا فائدہ اٹھایا۔ وہ بہت جلنے والی اور لڑائی کرنے والی تھی۔ میرا شوہر اور میرے سسرال والوں کے آگے اس نے مجھے بد زبان مشہور کیا۔ وقت گزرتا رہا، میرے بچے جوان ہو گئے، میرے شوہر سے میری علیحدگی ہو گئی۔ مجھے اور میرے بچوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ ابھی بھی مجھے اندازہ نہیں تھا ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے دوسرے شہر میں رہنا شروع کیا اور بہت وقت بعد جب میں اپنی بہن کے گھر گئی اور جو میں نے دیکھا وہ میں برداشت نہیں کر پائی۔ میری بہن کے گھر میرا شوہر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میری بہن بڑی خدمت کر رہی تھی میرے شوہر کی اور وہ کہہ رہی تھی، میں آپ کو جب سے پسند کرتی ہوں جب آپ پہلی بار بہن کو دیکھنے آئے تھے۔ میں نے آپ کے بھائی سے شادی آپ کو پانے کے لیے کی تھی۔ کتنا کچھ کیا، اپنی بہن کو سب کی نظروں میں برا بنا دیا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت تکلیف ہوئی اور میں چیخ کر پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ جو آپ نے سنا وہی ہے۔ میں اور آپ کے شوہر ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں اور میں نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ ان سے علیحدہ ہو گئی اور میں سسرال چھوڑ کر یہاں رہنے لگی اور میں نے اپنے شوہر کو ان کے لیے چھوڑا۔ وہ تو مجھے پسند ہی نہیں تھا اور اب ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم کبھی میرے گھر نہ آنا کیونکہ میرے شوہر بہت ناراض ہوتے ہیں اور تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور میں وہاں سے غصہ ہو کر شہر واپس آ گئی۔ اس دن کے بعد میں اپنی بہن سے نہیں ملی۔ دوستو، بہت بار ہمارے رشتے آستین کے سانپ نکلتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے اور منافق لوگوں سے بچائے۔ آمین۔